السلام علیکم دوستو، میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 8-10 برس قبل کی بات ہے کہ امریکہ کے ایک سفر کے دوران چند دوست ورجینیا میں ملے جو ایشین امریکن تھے اور اپنا تعلق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک مسئلے پر اسٹڈی اور عوامی سروے کر رہے ہیں۔ اگر مذہب سوسائٹی میں واپس آ گیا تو کہیں وہ ریاستی نظم اور اجتماعی معاملات میں دخل اندازی تو نہیں کرے گا؟ ان میں سے کسی ایک نے اس سوال پر عرض کیا کہ اگر یہ مذہب ہے تو ضرور کرے گا، کیونکہ جو مذہب اصل آسمانی تعلیمات پر مشتمل ہے اور اپنے پاس وحی الہی کے ذخیرے کے ساتھ صاحب وحی پیغمبر کی ہدایات کو موجود پاتا ہے، اس کا ایجنڈا ہی معاشرے کی اصلاح اور سماج کو آسمانی تعلیمات کے ماحول میں واپس لانا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہر پیغمبر نے یا قوم کہہ کر بات شروع کی ہے اور قوم کے عقیدوں و عبادات کی درستگی کے ساتھ ساتھ معاشرت و معیشت کی اصلاح کو بھی ہدف بنایا ہے۔ قرآن کریم نے جتنے انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا ہے اور جن قوموں کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں ان کی صورتحال یہی ہے، جبکہ بائبل میں بھی انبیاء اکرام اور اقوام و طبقات کے بارے میں کم و بیش یہی ملتا ہے۔ اس لیے اگر مذہب اللہ تعالیٰ کی وحی اور پیغمبروں کی نمائندگی کرتا ہے تو وہ صرف عقیدہ و عبادت کی بات نہیں کرے گا، بلکہ معاشرت، معیشت، امن، جنگ، عدل و انصاف اور سیاست و نظم کے ہر شعبے میں بھی رہنمائی کرے گا۔ البتہ اس سے اگلی بات یہ ہوگی کہ انسانی سماج کی صحیح رہنمائی وہی مذہب کر سکے گا جس کے پاس وحی اور پیغمبروں کی تعلیمات محفوظ و مستند حالت میں موجود ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو بھی مذہب معاشرے اور سماج میں واپس آئے گا وہ انٹری تو کر لے گا، مگر اگلے ہی راؤنڈ میں آگے بڑھنا اس کے بس میں نہیں ہوگا اور بالآخر اسلام ہی انسانی سماج کا عملی رہنما بنے گا۔ یہ ایک فطری حقیقت ہے جس کا احساس خود مغرب کی اعلیٰ دانشگاہوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور آنے والا وقت اس حقیقت کو مزید واضح کرتا چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں امریکی سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کا حوالہ دینا چاہوں گا، جس کے مطابق امریکی عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا ہے کہ ریاستیں مذہبی تعلیم کے لیے فنڈنگ کر سکتی ہیں، جبکہ اس سے قبل ریاستی نظم میں مذہبی تعلیم اور مذہبی شعائر کے لیے فنڈنگ کی سہولت کو امریکہ کے سیکولر دستور کے مطابق منافی سمجھا جاتا تھا کہ مذہب، عبادت اور مذہبی تعلیم کا تعلق صرف انسان کی ذات سے ہے، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے سرکاری وسائل اور ریاستی اسباب کو مذہب کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ خبر کے مطابق مونٹانا ریاست نے مذہبی اسکولوں کو ٹیکس کریڈٹ سے خارج کر دیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سہولت مذہبی تعلیمی اداروں کو نہیں دی جا سکتی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ مذہبی اسکولوں کے لیے پبلک فنڈنگ کے حامیوں کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ٹرمپ انتظامیہ بھی اسے مذہبی آزادی کی جیت کہہ رہی ہے۔ ریاست مونٹانا کے فیصلے کو 3 خواتین نے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا تھا، جس پر سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت نے ریاست کے حکم کو خلاف آئین قرار دے دیا ہے۔ بظاہر یہ ایک رسمی سی بات لگتی ہے کہ ایک امریکی ریاست نے مذہبی تعلیمی اداروں کے لیے عوامی امداد کو ٹیکس کریڈٹ کی سہولت دینے سے انکار کیا اور یہ آرڈر کیا کہ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے کی سہولت مذہبی تعلیمی اداروں کو نہیں دی جا سکتی، جسے سپریم کورٹ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس سے امریکی معاشرے میں مذہب کے ساتھ لوگوں کے تعلق اور کمٹمنٹ کی موجودگی، بلکہ اس میں بتدریج اضافہ اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ جیسے اعلیٰ اداروں اور صدارتی انتظامیہ کے رجحانات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ مذہب انسان کو فطری ضرورت کے طور پر اپنی اہمیت کا احساس دلا رہا ہے، اور وہ معاشرہ جسے عملی طور پر مذہب اور اس کے اجتماعی اور معاشرتی کردار سے لاتعلق کر دیا گیا تھا، اس سماج میں مذہب، مذہبی تعلیم اور مذہبی روایات کی واپسی واضح طور پر دکھائی دینے لگی ہے۔ یہ مرحلہ مسلمان علماء اکرام، دانشوروں، دینی اداروں اور علمی مراکز کے لیے سنجیدہ غور و فکر ہے کہ انسانی سماج اپنی فطری ضرورت کی طرف واپسی کے راستے تلاش کر رہا ہے، جبکہ اس فطری انسانی ضرورت کو پورا کرنے کا سامان صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس فریضے کا احساس کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات اور اسلامی معاشرتی ماحول کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے لا کر اسلام کی سربلندی کا راستہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کریں؟